الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ ہرگز ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر دیں گے. ایسا آپ ہرگز گمان نہ کریں بلکہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اہل ایمان کو تسلی اور کافروں کے برے انجام کی خبر دے رہے ہیں. وہ اپنی چالاکی، ہوشیاری اور دھوکہ دہی سے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور نہ ہی وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں. یا ان کی تعداد کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے وہ ایسی بات کریں کہ اللہ کو عاجز کر دیں گے. نہیں، اللہ کی عزت وقتی طور پر ہر بندے کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. فوراً اللہ مواخذہ نہیں کرتے ہیں، فوراً اللہ نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہے جہنم، کافر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے گھریلو آداب اور پردے کے آداب اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کرے وہ جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں. یعنی تمہارے جو غلام ہیں وہ تم سے کیا کریں؟ اجازت طلب کریں. والذین لم یبلغوا الحلم اور وہ لوگ یعنی وہ بچے تم میں سے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ثلاث مرات، تین اوقات کے اندر، تین اوقات کے اندر یہ بندے تم سے گھر میں آتے ہوئے اجازت ضرور لیں. اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں کچھ نرمی ضرور ہے، لیکن تین اوقات میں تمہارے جو غلام ہیں یا جو بچے ہیں وہ آتے ہوئے اجازت ضرور طلب کریں. سب سے پہلا وقت، اور یہ وہ اوقات ہیں جو خاص وقت ہے. سب سے پہلے فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے یہ انتہائی اہم وقت ہے. اس کے اندر انسان اپنے گھر کے اندر بالوں کا آرام کی حالت میں ہوتا ہے یا کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اس اوقات کے اندر یعنی کہ وہ بچے جو تمہارے بچے ہیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے وہ اور تمہارے وہ غلام جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اس اوقات کے اندر اجازت مانگ کر رہے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے کا وقت. اور دوسرا وقت فرمایا وحین تزعون ثیابکم من الظہیرہ، جس وقت تم ظہر کے وقت اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں. کیا مطلب؟ آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے. اس وقت بھی انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اپنا گھر کا چار دیواری کا ہوتا ہے، اس میں کپڑا اترا ہوا ہے، دوپٹہ اترا ہوا ہے، آرام کرنے کے لیے سو رہے ہیں. تو اس حالت میں اس وقت کے اندر بھی یہ تمہارے غلام اور تمہارے بچے اگر گھر آئے تو اجازت مانگ کر ایسے نہ.
اور جو تیسرا وقت ہے فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، عشاء کی نماز کے بعد، یہ بھی وہ وقت ہوتا ہے، یہ پرائیویسی کا اور گھر کے اندر کا جو ماحول ہے اس کے اندر اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ کپڑے اتر ہوئے ہوں، انسان سونے کے حالت میں آرام کرنے کی خاطر سو رہا ہو، اس وقت بھی ایسے بغیر اجازت کے تمہارے بچے بھی اور تمہارا غلام بھی نہیں آ سکتے، پہلے وہ اجازت مانگے، اجازت طلب کرے، گھر والوں کو متنبہ کرے، تب جا کر کے وہ اندر آ سکتے ہیں۔ ان تین اوقات کے اندر خاص طور پر اللہ فرماتا ہے ثلاث عورات لکم، یہ تین جو ہے تمہارے لیے پردے کی اوقات، یہ تینوں پردے کے بعد، اور ساتھ فرمایا لیس علیکم ولا علیکم جناح، تم پر بھی کوئی گناہ نہیں اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بعد ان تین اوقات کے بعد آنے جانے میں نرمی ہے کہ تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو معافون علیکم معافون علی بعض، وہ تمہارا پر جو ہے بار بار چکر لگانے والے ہوتے ہیں، گھر کے بندے ہیں، آنا جانا ضروری ہوتا ہے، ان تین اوقات کے علاوہ ان کے اندر نرمی پیدا کر دی گئی ہے، وہ آ سکتے ہیں بغیر اجازت کے، لیکن ان تین اوقاتوں کو اجازت مانگ کر، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا خوبصورت مزاج ہے، یہ گھریلو پردے اور بہترین آداب زندگی کا سبق سکھاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے غلاموں کو بھی ان اوقات کے اندر اگر تم نے آنا ہے تو بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، دروازہ کھٹکا ہے، کنڈی کھٹکا ہے، متنبہ کریں، السلام علیکم کہیں، تاکہ وہ ان کو پتہ چل جائے گھر والوں کو ان تین اوقات کے، پھر تم جا سکتے ہو بغیر اجازت کے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت حسن ہے، یہ آداب زندگی ہے، گھر میں داخل ہونے کے جو طریقے ہیں، آداب ہیں، وہ بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر والے بندے کو بھی حکم دیا گیا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ جب گھر میں داخل ہو بغیر اجازت کے وہ بھی نہیں، وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے داخل ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ آداب تھے گھر کے اندر داخلے کے، کون کون بندے جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے، اور کن اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔